أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نسارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیت نمبر 12 تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لینے کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اس آیت کریمہ میں یعنی 13 اور 14 میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل نے عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کو پس پشت ڈال دیا، اس کو توڑ دیا، تو اس عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برسائی، ان کی گرفت اور پکڑ فرمائی۔ اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہذا انہیں معاف کر دو، درگزر سے کام لو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی، بغض پیدا کر دیا، اور اللہ عن قریب انہیں بتلا دے گا وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے جو چیز ذکر فرمائی وہ ہے لعنت، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت برسائی۔ لعنت کے کئی مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رحمت خداوندی سے دور ہو جانا، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور یہ رحمت ایسی چیز ہے کہ نہ تو دنیا میں بندہ اس سے بیزار اور مستغنی ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ قدم قدم پر دنیا میں بھی اللہ کی رحمت یہ بندے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح آخرت میں بھی نجات کے لیے رحمت خداوندی لازم اور ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ مسخ کر دینا، صورتوں کو بگاڑ دینا، تو بنی اسرائیلیوں میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعضوں کو خنزیر سے بدل دیا، ان کی شکلیں خنزیر بنا دی، بعضوں کو بندر کی صورت میں مسخ کیا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد جزیہ ہے، یعنی انہیں ذلیل کر دینا، انہیں رسوا کرنا، ان کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دے دینا، یہ کسی اور کے تابع ہو کر زندگی گزاریں۔ یہ 3 معنی بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برسائی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ لعنت ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور وہ کتنے سخت ہوئے کہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ وہ جو کتاب ان کے پاس تھی تورات کی شکل میں، اس کے اندر کلمات میں تبدیلی، معنی میں تبدیلی، اس کے مفہوم میں تبدیلی، یہ ساری چیزیں وہ بے دھڑک اور بے جھجک کرنے لگے۔ یہ دل کی سختی بڑی سخت چیز ہے، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بڑی سخت پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر لگ جاتا ہے، اور وہ اس کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی سفید کپڑے پر کوئی سیاہ نقطہ لگ جائے کہ وہ برا لگتا ہے۔ اسی طرح جب پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر جب سیاہ نقطہ لگتا ہے تو بندے کو بے چینی، بندے کو الجھن، بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اب اگر وہ متنبہ ہو کر وہ توبہ کرتا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ غافل ہو کر، لاپرواہ ہو کر دوبارہ کرتا ہے تو اب دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے کہ جیسے اوندھا برتن، کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالو رکتی نہیں ہے۔ جب اوندھا ہوا ہے تو اس کے اوپر چاہے جو چیزیں ڈالو وہ باہر چلی جائیں گی۔ تو دل کی حالت اس گناہ کی وجہ سے اوندھے برتن کی طرح ہو جاتی ہے کہ کوئی حق بات، کوئی صحیح بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کے دل میں رکتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے۔ اور پھر دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، کہ نہ وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر جو بری چیزیں ہیں انہیں وہ اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں انہیں وہ برا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کو دل کے زنگ لگنے اور زنگ آلود ہونے سے تعبیر فرمایا۔ یہ دل کی سختی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ بندہ حق اور باطل کی تمیز کھو دیتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے۔ کوئی چیز اس کے نزدیک نہ اچھی رہتی ہے نہ بری رہتی ہے، وہ لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ کہ لعنت برسائی، اس لعنت کے نتیجے میں ان کے قلوب سخت ہو گئے، اور اس قلوب کی سختی کی وجہ سے جو حق اور صحیح ہے اس کو وہ غلط سمجھ بیٹھے، اور جو غلط ہے اس کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے۔ لہذا ان کی جرأت اتنی بڑی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کتاب اللہ میں جو انہیں دی گئی تھی تورات کی شکل میں، اس کے اندر تبدیلی کرنے لگے، معنن بھی اور لفظاً بھی۔ آگے فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں عطا کیا گیا تھا، جو انہیں دیا گیا تھا، اس نصیحت کو بھلا بیٹھے۔ یعنی موجودہ جس وقت قرآن کریم اتر رہا ہے، یہ بات چل رہی ہے، تو ان سے قرآن یہ مخاطب ہے کہ تمہیں یہ بات بتلائی گئی تھی، اس بات کی تمہیں اس بات کی نصیحت کی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کی تصدیق کرنی ہے، لیکن تم نے بھلا دیا۔ اور تم سے پہلے جو گزرے ان سے ان کے جو اسلاف ہیں ان کے اتباع کی تعلیم دی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا، لہذا جو نصیحت انہیں کی گئی اسے پس پشت ڈال دیا۔ آگے یہ فرمایا کہ یہ وقتی طور پر نہیں بلکہ آج بھی یہ ان کے گلے میں توق کی طرح پڑا ہوا ہے، لہذا آپ برابر چند لوگوں کو چھوڑ کر برابر آپ اس بات کا معائنہ کریں گے، یہ بات آپ کے سامنے آتی رہے گی کہ یہ کتنے بڑے خائن ہیں، ان کی خیانتوں کا سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ملعون ہیں، مردود ہیں، ان کے دل یہ سخت ہو چکے ہیں، بھلے برے کی تمیز کھو چکے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف آئے دن یہ سازشیں اور پروپیگنڈے تیار کر رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے بھگاؤ ان کو، دور کرو ان کو۔ لیکن اللہ کو عفو درگزر کتنا پسند ہے کہ ان تمام برائیوں کے باوجود بھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ فاعفو عنہم، انہیں معاف کریے، وصفح، اور انہیں درگزر کر دیجیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
کوئی بڑا سے بڑا دشمن ہو، بڑا سے بڑا حاسد ہو، بڑا سے بڑا آپ کا برا چاہنے والا ہو، آپ اگر اس کے ساتھ مسلسل احسان کرتے رہیں، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، تو اگر اس کے اندر ذرا بھی غیرت، ذرا بھی شرم و حیا ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن اپنی ان تمام غلط حرکتوں سے باز آ جائے گا اور وہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ لہذا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب یہ آپ کے حسن خلق کے نتیجے میں جب یہ آپ کے قریب آئیں گے تو حق کی کچھ باتیں ان کے کانوں میں بھی پڑ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، لہذا انہیں معاف کریے، درگزر کریے، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو نصارہ ہیں انہیں بھی نصیحت کی گئی تھی، ان سے بھی عہد و پیمان لیا گیا تھا، انہوں نے بھی اس کو پس پشت ڈال دیا، اسے بلا دیا۔ لہذا فرما رہا اللہ تبارک و تعالی وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کے نصیحت کو بھلا دینے کی وجہ سے ان کی جو ہم نے پکڑ فرمائی وہ یہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان آپس میں دشمنیاں ڈال دی۔ نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور جانی دشمن ہیں، اور یہ دشمنی قیامت تک رہے گی۔ ذہن و دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آج کی دنیا میں جو نصارہ ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں یہ باہم بڑے شیر و شکر، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن یہاں حقیقی عیسائیوں کی بات کر رہا ہے، اور آج کی دنیا میں جو قومی طور پر عیسائی کہلاتے ہیں وہ در حقیقت لا مذہب لوگوں کا ٹولہ ہے، وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ لا مذہب ہیں، کسی مذہب کی اتباع کرنے والے نہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کر رہا ہے وہ ان عیسائیوں کی جو مذہبی عیسائی ہیں، حقیقی عیسائی ہیں، نہ کہ قومی طور پر انہیں عیسائی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ عیسائیوں کا 3 طبقہ ہے، یعنی 3 فرقے ہیں، ان میں فسطوریہ، ملکانیہ، یعقوبیہ، ان تینوں کے عقائد جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ بالکل جداگانہ ہے۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک کا کہنا یہ ہے کہ ثالث ثلاثہ ہیں، اور ایک کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ تو یہ 3 عقائد ہیں جو ایک دوسرے سے باہم متغیر اور متفرق ہیں۔ تو جب اصل جو عقیدہ ہے اس کے اندر اتنا اختلاف ہے تو یہ آپس میں متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا قرآن یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان ہم نے قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ عنقریب انہیں بتلائے گا جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، یعنی کرنا کیا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، جو کچھ احکامات دیے گئے تھے ان تمام احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ فرما رہا ہے کہ عنقریب ہم انہیں بتلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔